إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی کوتاہیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دل اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور ہماری رغبت، ہماری دلچسپی، ہماری توجہ اللہ کی رضا بن جائے. ہم اس بات کو سوچنے لگے کہ اللہ راضی کس میں ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو پہچان لیں کہ آج کس وقت کرنے کا کیا کام ہے. اللہ نے آج میرے ذمے کون کون سا کام لگایا ہے. صبح اٹھنی ہے تو تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اذکار کرنے ہیں. سورج نکلنا ہے تو اشراق پڑھنی ہے. ظہر کی اذان ہوگی تو نماز پڑھنی ہے. اتنے بجے تلاوت کرنی ہے. یہاں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بددیانتی سے بچنا ہے، کسی کو ستانا نہیں. مجھے ہر وقت پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آج جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوتاہیاں تو اتنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف کر دے. جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دن ہے اور صرف گھنٹے ایک کا کام ہے. یہودی تھے، پورے کا پورا دن ہفتے کا اللہ نے ان سے لیا. پورے ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کر سکتے تھے. ان کو منع کر دیا کہ پورا ایک دن صرف تم نے عبادت کرنی، شکار سے منع کر دیا. اور آزمائش ایسی ڈال دی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی. جس دن ہمیں بھی لاہوریوں سے پوچھو نا جمعے کے لیے نہیں آتے، وہ جی آج کاروبار زیادہ ہوتا ہے، باہر کے شہروں میں چھٹی ہوتی ہے تو لوگ کاروبار کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہلا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے جمعے کا خطاب مومنوں کو کیا، مگر پھر بالخصوص کن کو بلایا؟ تجارت والوں کو. کاروبار کرنے والے، بیع کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان کو بالخصوص جمعے میں مخاطب کیا کیونکہ ان کا جمعہ رہتا ہے. یہاں مارکیٹیں بھی جائیں باہر، پتہ ہی نہیں ہوگا جمعہ. سڑکوں پہ چلے جائیں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا ٹریفک میں. بینکوں میں داخل ہو جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، جمعے کا کوئی ماحول نہیں دکھے گا کہ اذان ہو چکی ہے، جمعہ شروع ہو چکا ہے، اب کوئی کام نہیں کرنا، اب اللہ نے بلا لیا. اور بہت ہی کم مسلمان ہیں جو جمعے کو فرض مانتے ہو کہ یہ ظہر کا قائم مقام ہے، یہ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اوپر پوری ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورت الجمعہ ہے.
28वें पारे की सूरत है और उस सूरत का नाम सूरतुल जुमा है। और मुसलमानों की खूबी, मुसलमानों की फजीलत, मुसलमानों की बरतरी इस यौम जुमा की वजह से है। मुसलमानों को जो फजीलतें मिली उसमें एक बड़ी फजीलत और असल फजीलत यौम जुमा है। मगर बड़ों को, छोटों को, मर्दों को, औरतों को इसका कोई ख्याल नहीं है। जब दिल चाहे आ गए, जब दिल चाहे ना आए, छोड़ दिया छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे नहीं, सीढ़ियां चढ़ रहे थे और फरमा रहे थे, लोगों जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ, जुमे से पीछे रहने से बाज आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दे, तुम्हें मुनाफिकों में डिक्लेयर कर दे और तुम्हारा शुमार गाफिलों में से हो जाए। ये जुमा छोड़ने की आदत छोड़ दो। अभी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मिंबर पे पूरे नहीं आए, सीढ़ियां चढ़ते सीढ़ियों पे फरमाया, ओ मुसलमानों जुमे छोड़ने से बाज आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा शुमार अल्लाह ताला गाफिलों में कर दे और तुम्हारे दिलों पे मोहर लग जाए। और फरमाया, जिसने 3 जुमे हकीर समझा, जुमे को मामूली, और कीमदा जुमेदार एवं मौलवी कमले हुए ने, कुछ नहीं होने लगा जुमेदार, पारी लेंगे, कौन सा भागा जाता है और कोई फर्क नहीं। उसने जुमे को हकीर समझा, उसने जुमे की इबादत को मामूली समझा। पहली हदीस में कहा कि कहीं मोहर लग ना जाए। जिसने 3 छोड़ दिए मामूली समझ के, हकीर समझ के, अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। जिसने 3 जुमे छोड़ दिए ना मुसलसल, और उसको हकीर जानना, मामूली जानना, और खैर है यार एडी केड़ी गल है जुमे दी, पहाड़ी लांगे, रमजान च पढ़िया नहीं सी। बेटे, भाई, दुकानदार, और दुकानदारों से मैं इतना हैरान हूं, वो कहते हैं हम कोई एक जुमा थोड़ी पढ़ते हैं, जो पढ़ते भी एक फलां मस्जिद में पढ़ाते हैं, एक फलां में, हम दुकान नहीं बंद करते, बारियां लगा देते। तू आएगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तू आएगा। दुकान बंद करना मंजूर नहीं है। और ये दफ्तरों वाले, हाँ जी आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं, पहले थोड़ा खाना खा लूं, थोड़ा आराम कर लूं, और जी पूछे जुमा कितने बजे होता, लोगों से पूछें। उन्हें कहें जी हम 12:35 पे, 12:40 पे जुमा शुरू। और नहीं नहीं हाफिज साहब बताएं जमात कितने बजे होती है। वो घड़ी देख के मस्जिद में आते हैं, अजान सुन के नहीं आते। और अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो घड़ी है कि अजान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सबको नहीं कहा, जुमा सब के लिए नहीं है, इसमें मुखातिब है जो ईमान वाले। सारे इंसानों को जुमे का नहीं कहा भाई, सारे लाहौर को, सारे पाकिस्तान को, सारे आलम को अल्लाह ने जुमे की दावत नहीं दी। क्लासिफाइड कर दिया, अलग कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब जुमे की अजान हो जाए, जब जुमे के लिए पुकारा जाए, मी यौमिल जुमा, जुमा के दिन जब तुम्हें पुकार मिल जाए, अजान आ जाए, बज़रुल बैअ, दुकान खुली नहीं रहेगी, कारोबार खत्म, तिजारत खत्म। पुत्र तू तो गल्ले पे बैठ, मैं जुमा पढ़ के आया, नहीं चल सकता। तुम दफ्तर में इसको अटेंड करो, कस्टमर को, मैं आया, नहीं चल सकता। मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए गया था, मैं असल में टमाटर खरीदने गया था, असल में ये हो गया। जुमे के दिन वल्लाह अल्लाह ताला पे कुर्बान जाएं, यहूदियों को कहा हफ्ते में कुछ और करना नहीं, हमें पहले भी कहा कारोबार छोड़ के आओ, और बाद में भी क्या कहा, कारोबार करो। छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, छुट्टी का कॉन्सेप्ट तो हमारे इस माशरे ने बनाया। इस्लाम में छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं है, हर रोज काम करना है, मजदूरी भी हर रोज करनी है और इबादत भी। छुट्टी करने वाली तो बेकार कौमें होती हैं, छुट्टी है, मजे कर रहे हैं।
لانگ ویکینڈ آ گیا ہے، نیند پوری کریں گے، آرام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آرام کی جگہ جنت ہے، یہاں تو عمل کر، کام کر. جمعے سے پہلے بھی کاروبار ہے، وزر البئی، کاروبار چھوڑ کیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تو سمجھے. تو سمجھتا کاروبار بہتر ہے، ملازمت بہتر ہے، اچھا جب جماعت ہوگی پہنچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ، جب میں اذان کی وقت آ جائے، جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو انہیں اس وقت آنا ہے. بازار البیع، ختم کرو کاروبار، یہ خرید و فروخت ختم کرو. ذالکم خیر لکم، رازق تو اللہ ہے. اسی آیت میں یہ جو واللہ خیر الرازقین لکھتے ہیں، یہ سورۃ الجمعہ کی تو آخر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی ہے جمعے کی، اب زمین میں بکھر جاؤ، پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ اب تم مجاور بن کے مسجد میں بیٹھے رہو، نماز پڑھی فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیلو. اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ لے لو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر کاروبار کرتے ہوئے بھی کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. اللہ کو بہت یاد کرو، تمہیں اس کا پتہ نہیں. اور آگے کیا بیان کیا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ کو دیکھتے نا کھیل تماشا، کرکٹ کا میچ لگا ہے، ٹی وی لگا ہے، خبریں لگی ہیں، کوئی اور ہے، کاروبار ہے، یہ پھر نہیں دیکھتے، چلے جاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ دیکھتے ہیں کوئی لہو و لعب، کھیل تماشا یا تجارت، انفضوا، تمہیں چھوڑ جاتے ہیں. تو کھڑا رہ جاتا ہے نبی، یہ سارے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ان سے کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں، وہ تمہاری تجارت اور خیر کاروبار سے اور تمہارے کھیل تماشے سے بہتر ہیں. روتے پھرتے معیشت نہیں ہے، روتے پھرتے مہنگائی ہے، روتے پھرتے پیٹرول نہیں ہے، روتے پھرتے ڈالر چڑھ گیا. اللہ کہتا ہے یہ بھی تو رولے کہ جمعہ نہیں ہے، اتنا بھی تو رولے کہ مسجد میں نمازی نہیں ہے، اتنا بھی تو رولے کہ قرآن کھولے کتنے دن ہوئے، اتنا بھی تو رولے کہ دنیا کی فکر زیادہ ہے اور قیامت کی فکر کم ہے. دنیا کی بھوک سے زیادہ ڈرتا ہے، جہنم کی بھوک سے تھوڑا ڈرتا ہے. دنیا کے ایئر کنڈیشنر کے بل تجھے پریشان کرتے ہیں، قیامت کی گرمی کا تجھے نہیں پتا؟ جہنم کی آگ تیرے دل کو پسیجتی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کیا، قل ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، تمہارے کھیل تماشوں سے، تمہاری تجارتوں سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، تو روٹیوں کے لیے، روزیوں کے لیے، مزدوریوں کے لیے، نوکریوں کے لیے، کھیتیوں کے لیے، زمینوں کے لیے بھاگا پھرتا ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ واللہ، اور اللہ. خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر تو اللہ ہے. تو دکان کو رازق بنا کے بیٹھا ہے. یہ بھی بت ہیں، یہ بھی شرک ہیں، یہ بھی عقیدے ہیں. اگر جمعے کے لیے چلا گیا تو کاروبار کا کیا بنے گا؟ اگر جمعے کے لیے گیا تو نوکری کا کیا بنے گا؟ اگر جمعے کے لیے چلا گیا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر جمعے کے لیے آیا تو بچے بھوکے مر جائیں گے. یہ باقاعدہ عقیدہ ہے، یہ باقاعدہ عقیدہ ہے. اگر میں نے جمعہ پڑھا تو نقصان ہو جائے گا. وہ جی دکان تے نہیں نہ چھڑ سکتے، پھر روٹی روزی دا مسئلہ ہوندا ہے، پچھوں گاہک مڑ جاندے نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیچھے رہو. واللہ خیر الرازقین، تو نے رزق کے کئی طریقے بنائے ہیں اور رزق دینے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ ہے.
عقیدہ سمجھایا، جمعے کی دعوت دی اور ساتھ عقیدہ سمجھایا. یہ ماشاءاللہ جب میں آیا ہوں تو یہ 4-5 صفحے تھیں، جب جمعہ ختم کریں گے حال بھر جائے گا. یہ ایک مسجد نہیں، ساری مسجدوں کا یہ ایک حال ہے. الا من رحم ربی. حرم میں جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 10 بجے لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں. عربوں میں جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 10-11 بجے وہ آ جاتے ہیں جمعے کے لیے، کیا جمعہ ہے. یہاں گھڑیاں دیکھ کے آنا ہے، گھڑیاں دیکھ کے جانا ہے، جلدی پڑی. سب سے زیادہ ڈسپلن اور ٹائم ٹیبل مسلمانوں کو کہاں چاہیے؟ جہاں آدھے منٹ کو بھی گوارا نہیں کرتے وہ نماز ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ، مگر جتنی پابندی وقت امام کے لیے ضروری قرار دی ہے زندگی کے باقی شعبوں میں بھی لے آئیں. جتنا گھڑی نماز کے لیے دیکھتے ہیں کہ اتنے بجے مولوی صاحب تسی لکھیا اتنے سے تے ہویا اتنا، ٹھیک ہے بالکل میں اس موقف کا حامی ہوں کہ جو لکھا وہ ہونا چاہیے، مگر صرف نماز ہی میں ہونا چاہیے. میرا مسجدوں میں روز رونا رہتا ہے، امام آیا نہیں، گھڑی دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. صفیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک آج کل تو ٹوں لگی ہوئی نا، اس گھڑی میں ٹوں لگی ہے، وہ جیسے آواز آتی وقت ہوتا ہے اذان کا اقامت کا، وہ ٹوں بج جاتی، ٹوں سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام موجود نہیں، پیچھے کو دیکھیں گے پھر امام کتھے، امام کتھے، مولوی صاحب کتھے رہ گئے جے. کیونکہ یہ سارے پابندی وقت والے ہیں. یہ کاروبار پہ بھی ٹائم پہ جاتے ہیں، یہ شادیوں پہ بھی ٹائم پہ جاتے ہیں، ان کی دعوتیں بھی ٹائم پہ ہوتی ہیں. جو یہ ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں اسی پہ پورا اترتے ہیں. یہ صبح 7 بجے کاروبار شروع کرتے ہیں، مغرب سے پہلے گھر آ جاتے ہیں. یہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے. یہ شادی پہ 8 بجے لکھتے ہیں تو 7:50 پہ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ 8 بجے کی شادی پہ 9 بجے پہنچ کے تو دکھائیں، ممکن ہے میزبان بھی نہ ہو. تو یہ حرج نہیں، میں تو ایسے کسی اور طرف نکل جاؤں گا. تو صرف اتنا کہتا ہوں، صحابہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے صفوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے. آپ مصلی پہ آ جاتے تھے، جب امام مصلی پہ آئے گا تو کھڑے ہوں گے، گھڑی دیکھ کے کھڑے نہیں ہوں گے. یہاں تو میں نے وہ مسجدیں بھی دیکھی دوران خطبہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹائم ہو گیا، کیونکہ وہ جمعے کے لیے اللہ کرے آ جائیں ہم، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے. تو کہا، میں آپ کو اس حدیث کو سنا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور مدینے کے بازار میں ایک تجارتی قافلہ آ گیا، تجارت کے لوگ آ گئے. صحابہ اکرام سارے ہی جمعہ چھوڑ کے ادھر چلے گئے. 12 بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجمعین تھے. 10 صحابی باقی تھے، 12 لوگ صف پہ رہے، باقی سارے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی تو کھڑا ہی رہ گیا، تم دیکھتے نہیں؟ دیکھو تو صحیح کہ تجارت کے کام میں، کھیل تماشے میں یہ سارے چلے گئے اور تو اکیلا ہی کھڑا رہ گیا. تَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. ان کی زندگی میں تو ایک دفعہ تھا. یہاں تو ماشاءاللہ یہ مرکز ہے لاہور کا قادسیہ، یہ کوئی چند بندے آ جاتے ہیں. میں مسجدوں کا پوچھتا ہوں، 8 بندوں کا جمعہ، 10 بندوں کا جمعہ. مولوی جمعہ شروع کرتا ہے، سامنے 6 بندے ہوتے ہیں، آخر میں 20-25. آبادی 3000 کی ہے، جمعہ پڑھنے والے 30 نہیں. اور جس مسجد میں جمعہ پڑھنے والے 30 ہوں گے، فجر پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ میں نے دیکھا مسجدوں میں ممکن ہے جمعے میں بھر جاتی ہوں، فجر میں نہیں. ہمارے حافظ عبدالغفار اوان صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، ان کی یہ تحقیق ہے کہ جب تک مسلمانوں کے فجر اور جمعے میں فرق ہے، کوئی ان سے ٹینشن نہ لینا، کوئی گھبرانا نہ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تک ان کی جمعے کی صفوں میں اور فجر کی صفوں میں فرق ہے، تم ان کا کچھ جو مرضی کرو، یہ کبھی نہیں اٹھیں گے. جس دن یہ جمعے اور فجر میں ایک ہو گئے، سمجھ جناب یہ کھڑے ہو گئے. جمعے کی حاضری اور فجر کی حاضری
جمعے کی حاضری اور عصر کی حاضری اور، جمعے کے نمازی اور ہیں اور عشاء کے نمازی، میں کہتا ہوں جمعے کے بھی کتنے کے ہیں؟ جائیں بازاروں میں جائیں، بس اڈوں پہ جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، کاروباری مراکز میں جائیں، کس کو پتہ ہے جمعہ؟ رونقیں لگی ہوئی ہیں، ٹھٹھے لگے ہوئے ہیں، کاروبار کی آوازیں لگ رہی، کچھ نہیں۔ 12 بندے اللہ کے نبی کے پاس رہ گئے، صحابہ سارے چلے گئے۔ اللہ نے کہا اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ اتنی بڑی چیز ہے جمعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بعد میں آئے، یہ امت بعد میں آئی، مگر قیامت میں یہ پہلے ہوں گے اور جنت میں جانے میں پہلے ہوں گے، حالانکہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ ہم سے پہلے آئے، مگر انہوں نے اختلاف کیا کس بارے میں؟ جمعے کے بارے میں۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی جمعہ دیا، عیسائیوں کو بھی جمعہ دیا، دونوں نے اختلاف کر دیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انہوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کر دیا۔ جمعہ ان کو پیش کیا گیا تھا، فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ ایک نے اپنے لیے ہفتہ چنا اور ایک نے اپنے لیے اتوار چنا، کہا ہم بعد میں آئے، دن ہمارا پہلا ہو گیا، ہمارا نمبر پہلا ہو گیا۔ کچھ لوگ اس دروازے سے آتے ہیں، پہلے آ کے بھی بعد میں آئیں گے، جو اس دروازے سے آئے گا وہ بعد میں آ کے پہلے، کہتے ہیں ہمارا دن پہلا ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم بعد میں آئے، مگر قیامت میں ان سے پہلے ہوں گے، جنت میں ان سے پہلے ہوں گے۔ ان پہ یہ دن پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہمارا دن پہلے جمعہ ہے، اس کے بعد ہفتہ ہے اور اتوار اس کے بعد، یا ان پہ آیا تھا دن، انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ نے ہمیں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہودی تم پہ حسد کرتے ہیں قبلہ کے بارے میں، جتنا یہ حسد کرتے ہیں قبلہ میں، کسی اور بات میں نہیں۔ یہ قبلہ، اب اصل قبلہ تو یہ ہے نا، بیت اللہ، مسجد اقصی قبلہ تھا مسلمانوں کا، مگر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اول گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کا بنایا وہ بیت اللہ اسماعیل علیہ السلام کا، تو اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، کہا اللہ نے ہمیں دیا، ان کو محروم رکھا۔ جمعے کا دن میں یہ ہمارے بارے میں حسد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا اور ان کو محروم رکھا۔ اور جب امام ولضالین کہتا ہے اور مقتدی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہودی جتنا اس پہ حسد کرتے ہیں کسی پہ نہیں۔ 3 باتوں پہ حسد کرتے ہیں، ایک ہمارے قبلے کے اوپر، ایک ہمارے قبلے پہ حسد کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بڑا قبلہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ دیا، جو پہلا قبلہ ہمیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قبلہ دے دے، اور دوران نماز ہی پھر قبلہ بدل گیا، تحویل کعبہ ہو گئی۔ اور دوسرا جمعہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا، پتہ نہیں ہم لے لیں۔ یہاں بھی جمعے کی کوئی قدر اہتمام تصور نہیں ہے کہ یہ دنوں سے الگ دن ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم بعد میں آئے، پہلے جائیں گے جنت میں۔ فرمایا اللہ اکبر، کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا، سورج ایسا دن، کوئی ایسا دن نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہو وہ جمعے کے برابر ہو۔ کوئی دنوں میں دن ایسا نہیں جس میں سورج چڑھتا ہو، سورج کی روشنی آتی ہو، وہ جمعے کے برابر ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا کیا؟ جمعے کو۔ وہ جنت سے نکالے گئے اور ان کو خلافت عرضی ملی تو جمعے کے دن، ان کی توبہ قبول ہوئی تو جمعے کے دن، اور قیامت قائم ہوگی تو جمعے کے دن، اور ان کی وفات ہوئی آدم علیہ السلام کی تو جمعے کے دن۔ فرمایا ساری مخلوق جمعے کے دن کان لگا لیتی ہے صبح کہ قیامت کا سور نہ پھونکا جائے، ساری مخلوق
جمعے کے دن ڈری ہوتی ہے، سہمی ہوتی ہے کہ آج جمعہ قیامت نہ ہو جائے، سوائے انسانوں اور جنوں کے، ان دونوں کو فکر نہیں ہوتی۔ باقی ساری مخلوق جمعے کی صبح کو جب تک سورج چڑھ نہیں جاتا ڈری رہتی، سہمی رہتی کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے، جمعے کو قیامت ہے۔ فرمایا انسان اور جن ہیں یہ غفلت کرتے ہیں، باقی تو سارے ڈرے رہتے ہیں۔ توبہ اس دن قبول ہوئی، پیدا اس دن ہوئے، جنت سے اس دن آئے، دنیا میں خلافت اس دن ملی، وفات اس دن ہوئی، قیامت اس دن ہوئی۔ کوئی دن جمعے کے برابر نہیں، دنوں کا سردار دن ہے، اہم ترین دن ہے کہ اس کو نہ چھوڑنا۔ مسلمان بیچارے پکڑتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، وہ پوچھ سکتے تھے تم دیر سے کیوں آئے، ہم نہیں پوچھ سکتے بھائی، مارے ہیں، اگلا پوچھے گا مولوی تو کیوں پوچھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عثمان دوران خطبہ پہنچے۔ حدیث میں لکھا صحیح بخاری میں باقی کہ اولین صحابہ میں سے تھے حضرت عثمان۔ وہ آئے دوران خطبہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران پوچھا یہ جمعے میں آنے کا وقت ہے؟ یہ کوئی وقت ہے جمعے میں آنے کا؟ تو کہنے لگے میں بستی سے باہر گیا تھا، جب میں آیا تو اذان ہو رہی تھی، صرف وضو کیا ہے اور مسجد میں آ گیا، میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، میں بستی میں تھا نہیں، جب پہنچا تو اذان تھی، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ اور آگے سے پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ تم میں بہترین بہتر یہ ہے کہ جو تمہیں غسل کرے جمعے کے دن، تو وضو کر کے آ گیا؟ مگر تاخیر پہ آنے سے پوچھا کہ تو کیوں دیر سے آیا؟ وہاں یہ تصور نہیں تھا کہ جمعے سے پیچھے رہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث تو آپ نے بہت دفعہ سنی کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کے بعد مسجد کے لیے نہیں آتے۔ جمعے کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جو جمعے کے لیے نہیں آتے، میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور وہ اس مصلی پہ جماعت کرائے اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں اور ان کو ان کے گھروں سمیت، صرف گھر نہیں کہا، بندے سمیت گھر جلا دوں جو جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ میں ان کے گھروں کو، اور کہا جمعہ فرض ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان جاری کیا تھا، یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو جہاں جس بستی میں ہے جمعہ ادا کیا جائے گا، جمعہ فرض ہے۔ یہاں جس کا دل چاہتا ہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ کہا 4 بندے استثناء ہے، ان کو جمعے کا استثناء، باقی کسی کو نہیں۔ مملوک جو غلام کسی کی ملکیت ہے، عورت بچہ مریض، غلام عورت بچہ مریض، یہ 4 بندوں کو استثناء حاصل ہے جمعے کا، باقی سب پہ فرض ہے۔ عورتیں ام حشام بنت حارثہ کہتی رضی اللہ عنہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھتی تھی، میں نے جمعے میں سن کے سورۃ القاف والقرآن المجید صرف جمعے میں سن کے یاد کر لی۔ ہمارا اور اللہ کے رسول کا تندور ایک تھا، ہم ایک ہی تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے۔ ام حشام بنت حارثہ کہتی قاف والقرآن المجید لمبی صورت ہے، میں نے صرف جمعہ پڑھ کے سنی تھی کہ اللہ کے نبی یہاں مدنے آ جاتے، بڑھیاں آتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد میں آنے کی خواہش کریں، اجازت مانگیں، ان کو منع نہ کرو۔ تو ایڈی نمازی، رہ جا، چپ کر کے بہ جا، نہیں جانا مسجد۔ کہ جب اللہ کی بندیاں مسجد میں آنے کی اجازت مانگے، منع نہیں کرنا۔ صحابیہ کہتی ہم نے مسجد میں تو سیکھا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، اللہ تعالی ہماری زندگی کا سرمایہ اس کو بنا دے۔ فرمایا جس نے غسل کیا اچھی طرح اور پاکیزگی حاصل کی، آپ جمعے کی حدیثیں پڑھیں گے، پاکیزگی غسل بہت ہوگا اس میں، جمعے کی نیت سے غسل کرنا۔ ایک جی میں تو دفتر کے لیے تیار ہوا تھا، جمعے کے لیے ویسے ہی آ گیا جی۔ دفتر کے لیے بھی تیار ہونا تو نیت جمعے کی کرنی ہے۔ صبح 7 بجے بھی گھر سے نکل کے تیار ہونا تو نیت کس کی کرنی ہے؟ جمعے کی۔
اور جی میں روٹین میں تھا، بس آ گیا، مجھے تو جمعے کے لیے تو کوئی خاص نہیں. جمعے کے لیے جس طرح دعوتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، شادیوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوستوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھیں گے جمعے کے لیے تیار ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے. فرمایا جس نے غسل کیا، ایسا غسل جس طرح جنابت کا غسل ہوتا ہے، پاکیزگی کا، اتنی طہارت کا، پھر وہ پہلے وقت میں مسجد میں آ گیا. گھڑی دیکھ کے نہیں، پہلی گھڑی میں ہی آ گیا. مسجد خالی تھی، اکیلا ہی تھا مسجد میں، پہلے وقت میں آ گیا، پہلے پہنچ گیا. اس سے اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. دونوں اونٹ کی قربانی کوئی مجھے کوئی جمعے کے بعد ملے جو کہے کہ میں ہر سال اکیلا ہی اونٹ کی قربانی کرتا ہوں، اور وہ بھی ملے جو کہے کہ ہر جمعے میں اونٹ ذبح کر دیتا ہوں. فرق تو 15-20 منٹ کا ہی ہوگا نا. اور جو دوسری گھڑی میں آیا اسے گائے کی قربانی کا اجر، جو تیسری گھڑی میں آیا اسے بکری کی قربانی کا اجر، اور جو چوتھی گھڑی میں آیا اسے مرغی ذبح کرنے کا اجر، اور پانچویں گھڑی میں جب آیا، یہ سب وہ جو خطبے سے پہلے آئے، یہ خطبہ شروع ہونے سے اذان سے پہلے کے لوگ ہیں. جو پانچویں گھڑی میں آیا اسے انڈا اللہ کے رستے میں دینے کا اجر. اونٹ اور انڈے کا فرق صرف آدھے گھنٹے کا ہے. اونٹ سے انڈے کا فرق 2.5 لاکھ سے 20 روپے تک پہنچنے کا فرق کتنا؟ آدھا گھنٹہ. اور جب اذان ہو جاتی ہے اور امام منبر پہ آ جاتا ہے تو جو فرشتے حاضری لگاتے ہیں، جن کے پاس صحیفے، جو اٹینڈنس لگاتے ہیں کہ کون کون جمعے میں آیا، وہ اپنے صحیفے لپیٹتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. صحابی نے پوچھا حدیث میں کہ کیا جو لوگ خطبے کے بعد میں آتے ہیں کیا ان کا جمعہ نہیں ہوتا؟ صحابی نے جواب دیا کہ کس طرح ان کا جمعہ ہوتا ہے، وہ تو لکھے ہی نہیں جاتے. جن صحیفوں میں لکھا جانا ہے وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ان کی حاضری لگانی وہ خود جمعے میں آ جاتے ہیں. جس نے لکھنا تھا کہ یہ آیا ہے وہ تو لکھنا بند کر کے خود جمعے میں شامل ہے، لکھا کس نے؟ اور فرق منٹس کا ہے، گھنٹوں کا نہیں ہے. وہ جمعے کے لیے آیا ہے مگر نہیں آیا، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، اور پہلے آ جاتا تو اونٹ پا لیتا. اب آ کے بھی نہیں آیا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، وہ آ کے بھی نہیں آیا. صحابہ، اللہ ہمارے تو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، کیا کچھ نہیں دیا. ایک حدیث سنیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا، پاکیزگی حاصل کی، پھر جو اس کو اچھا لباس میسر آیا وہ پہنا، پھر اس نے تیل لگایا، پھر اس نے خوشبو لگائی جو اس کو میسر تھی. ایک حدیث میں اپنی خوشبو نہ ملی، عورت کی خوشبو لگا کے آ گیا. امام سے دور بیٹھا کہ امام کے قریب؟ چلیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جمعے کی حدیثیں میں نے بھی ساری جمع کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جمعے کی حدیثیں پڑھیں، اور اگلے جمعے میں مجھے آ کے بتانا ہے کہ دور بیٹھنے کی حدیث کون سی ہے. امام کے قریب ہو کے بیٹھا، آگے بڑا، امام کے قریب ہوا. یہاں ماشاءاللہ پہلے آنے والے بھی بیٹھیں گے کہاں؟ آخری صف میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں پیچھے بیٹھتا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، جو آگے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ آگے کر دیتا ہے. فرمایا اگر ان کو پہلی صف کے اجر کا پتہ لگ جائے یہ جھگڑے کریں. یہاں پلاٹوں پہ جھگڑے نہیں ہوتے، اے مہنگا، یہاں خرید و فروخت پہ جھگڑے نہیں ہو جاتے کہ اگر ان کو پہلی صف کا پتہ لگتا یہ جھگڑا کرتے. یہاں پہلی صف میں جگہ ہوگی، کئی لوگ صرف دیوار کی ٹیک لگانے کے لیے آخری صف پہ بیٹھتے ہیں. ایک حدیث درمیان میں سنا دوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوئی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی بیچنا خرید و فروخت نہیں کرنی. مسجد میں کوئی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے، میری کڑی گواچ گئی ہے، میری جتی گواچ گئی ہے، میرا فلاں، کوئی اعلان نہ کرے. مسجد میں کوئی شعر نہ پڑھے، یہ بےہودہ شعروں کی بات ہے، ورنہ جہادی شعر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے، پڑھوائیں. حسان بن ثابت پڑھتے تھے، اللہ کے نبی دعا دیتے تھے. اور چوتھا، جمعہ سے پہلے ہلکے لگا کے بیٹھنا،
4 دی ٹولی اوتھے بیٹھی ہے، 5 دی ٹولی اوتھے بیٹھی، 6 دی ٹولی اوتھے بیٹھی. جمعہ سے پہلے حلقے لگانے سے منع کیا. جمعے کے لیے جگہ مختص کرنا، میں اتھے بہنا ہے، یہ سب اپنی مرضیاں ہیں. فرمایا جو امام کے قریب ہوا، جمعہ سنا ہے توجہ سے سنا، حدیث کی بات کریں میری بات نہیں کریں. جمعہ سنا ہے توجہ سے سنا، توجہ سے سنا. امام کے قریب ہوا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، کنکری سے نہیں کھیلا. اس وقت تو زمین پہ کنکریاں تھیں، اب موبائل سے کھیل لیتے ہیں، کپڑوں سے کھیل لیتے ہیں، بالوں سے کھیل لیتے ہیں، اپنے کپڑے چھڑی رکھ دینے، کدی کڑی ادھر کرتی کدی کڑی ادھر کرتی. کل لغو حرکت نہیں کی، کنکری کو نہیں چھوا، امام کے قریب ہوا. پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف. اور ایک حدیث میں 3 دن کے مزید. صحابی نے کہا یہ 3 دن کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 بناتا ہے، 1 دن عبادت کرے گا 10 دن کا اجر ملے گا. جمعے سے جمعے تک کے بہت روایتیں، مگر یہ بھی مگر کیا؟ غسل کرے، اچھی پاکیزگی، کپڑے اچھے جو اس کو میسر ہے، تیل خوشبو، جلدی آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں آئے پھر وہ نماز پڑھتا ہی رہے، حتیٰ کہ امام آ جائے نماز پڑھتا ہی رہے جتنی اس کے مقدر میں نفل پڑے. اور 2 رکعت تو ہر کسی کو پڑھنی، یہاں بیٹھے جائیں گے آگے. صحابی آئے بیٹھ گئے، کہا کیا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ کہا نہیں. کہا اٹھ 2 رکعت پڑھ. پھر بیٹھنا، دوران نے خطبہ اصلاح کر دی کہ بیٹھنا نہیں ہے، پہلے 2 رکعت پڑھنی. اس مسجد کا حق ہے، قیامت کی علامات میں ہے کہ بندہ مسجد میں سے گزرے گا اور 2 رکعت نہیں پڑھے گا. مسجد کا پہلا حق ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے. بیٹھے صحابی کو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. کہا اس کے سارے گناہ معاف، 10 دن کے گناہ معاف، 8 دن کے. اس سے ایک بڑی حدیث آپ کو سناؤں، اس سے بھی بڑے درجے کی. صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل کیا اور بڑی اچھی طرح غسل کیا، پھر مسجد کی طرف چلا، پیدل چلا، سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہوا اور کوئی لغو حرکت نہیں کی، امام کے قریب بیٹھا اور توجہ سے اس نے جمعہ پڑھا. کیا شرطیں؟ غسل کرتا ہے، پہلے وقت میں آتا ہے، جلدی آتا ہے، امام کے قریب آتا ہے، کوئی شرارت کوئی سجی کھبی نہیں کرتا، توجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ یہ یاد رکھنی اور اس حدیث کو گھر میں لکھ کے لگانا ہے. جلدی آنے والا جتنا ممکن ہو پیدل چلے. آپ نے ایک حدیث میں کہا جو جمعے کے لیے آتا ہے وہ اللہ کے رستے میں جو اس کے پاؤں پہ گرد پڑتی ہے، یہ گرد اور جہنم اکٹھے نہیں ہو سکتے. جمعے کے لیے آنے والے پہ گرد پڑ جائے، یہ گرد اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے. کہا یہ اللہ کے رستے میں. تو اس کا جو اجر ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں، اس اجر کو یاد رکھنا ہے. 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام، کل جمعے کا یا ایک قدم کا؟ جتنے قدم چلے گا ہر قدم پہ اوپر 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد، 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد، 1 سال کے روزے 1000 قدم چلے، 1000 سال کے روزے 1000 سال کی تہجد. یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس کی عظمت کو سمجھیں. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی دی ہے. یہاں پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہ پڑھا تب بھی ٹھیک ہے، وہ ہو ہی جائے گا جی، کون سا فرق پڑتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تو ایک ممبر تھا، ممبر نہیں تھا، کھجور کا تنا تھا، آپ اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. انصار کی ایک عورت آئی، کہنے لگی میں آپ کے لیے ممبر بناؤں؟ آپ نے کہا ہاں. تو وہ جنگل میں سے اس نے کہا میرا غلام ہے، بڑائی ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، بنوا دوں. تو وہ گئی، جاؤ کی لکڑی لی اور ممبر بنوا دیا. آپ اس ممبر پہ بیٹھے. یہاں تو بندوں کو کوئی فکر نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر سنیں اور اللہ کی بات سنیں اور کوئی بیان سنیں.
جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، صحابی کہنے لگے کہ جس سے تقریر لگا کے ٹیک لگا کے تقریر بیان کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، وہ رونے لگا جس طرح اونٹنی بلبلاتی ہے۔ کھجور کا خشک تنا یوں روتا تھا جس طرح اونٹنی روتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور بچوں کی طرح اس سے پیار کرنے لگے اور اسے چپ کرایا اور کہا یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا تھا، اس کے ساتھ لگ کے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا۔ کھجور کا تنا جمعے کے لیے رویا، یہاں جن کے لیے جمعہ آیا وہ نہیں روتے۔ کھجور کا تنا صرف ٹیک سے محروم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو۔ ہاں باتیں کچھ اور تھیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں، ان کے بارے میں روایت آتی، وہ مسجد میں آ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابی کھڑے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ دروازے میں بیٹھ گئے مسجد کے، تو آپ نے کہا تم آگے آ جاؤ۔ اتنی اطاعت تھی کہ جو کہہ دیا بیٹھ جاؤ، کہتے بس بیٹھ جائیں۔ تو میں ایک حدیث بیان کروں، اللہ نے ہمیں فراوانی دی ہے، اللہ کا شکر کریں۔ عروہ بن زبیر کو اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، غسل کے بارے میں پوچھتے خالہ کیا تھا، تو کہنے لگی کہ صحابی دور دیہاتوں سے جمعے کے لیے آتے، غربت بہت تھی، فقیروں کی زندگی تھی، اون کے کپڑے پہنتے تھے، گرمی میں کس کے؟ اونٹ کی اون کے کپڑے، عبایا اون کی ہوتی تھی۔ تو مسجد کی چھت نیچی تھی، مسجد نبوی کی، پسینہ اتنا آتا کہ تھمتا نہیں تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مٹی میں چل کے آتے، جب پسینہ آتا تو دھاریاں ان کے چہرے پہ بنی ہوتی، ان کے بدن کے اوپر پسینہ جب گزرتا مٹی سے تو باقاعدہ لائنیں بنی ہوتی تھی ان کے بدن پہ، اتنا پسینہ ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں آئے تو بو پھیل گئی، مسجد نیچی تھی، لوگ زیادہ، پسینہ گرمی، تو آپ نے فرمایا غسل کر لیا کرو، جو تم میں سے مسجد میں آئے غسل کر لیا کریں، ہفتے میں ایک دن غسل کرو۔ پانی کتنا کم ہوتا ہوگا، ہم روز غسل کرتے ہیں، یا اللہ ایک غسل، ایک تیاری، ایک اہتمام جمعے کے نام ہو جائے، ایک کام تو ہم کر لیں کہ جمعے کے نام۔ پھر ایک ہے آگے آ کے بیٹھنا ہے، ایک بندہ ہی لیٹ آیا، فرمایا گردنیں نہیں پھلانگنی، جس نے جو پیچھے آ گیا وہ آگے آنے کی کوشش نہ کرے، جس نے گردن پھلانگ دی نا، کسی کے گردن کے اوپر سے پاؤں گزار دیا، اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان میں پل بنا لیا۔ یہ حدیث ہے، یہ کئی آتے بعد میں پھر چھالا مارتے کے آئیں گے۔ فرمایا جہنم کے درمیان اس نے پل بنا لیا اپنا، اور ایک حدیث میں فرمایا گردنیں مت پھلانگو، اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں ایک آدمی ہے، جگہ نہیں ہے، دو آدمیوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھنا، پھنس کے نہیں بیٹھنا، اللہ کہ ان سے کہیں کہ وسعت پیدا کرو، جگہ بناؤ، اگر جگہ بنے گی بیٹھیں گے، تنگ کر کے نہیں بیٹھنا، گردن نہیں پھلانگنی، اور اپنے گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ جمعے کے اندر ملا کے نہیں بیٹھنا۔ کئی لوگ گھٹنے کھڑے کر کے پیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں، بالکل نہیں، جمعے میں منع ہے یہ بیٹھنا۔ جس کو نیند آئے جمعے میں اس کو جگہ بدلنی ہے، اور جو جمعے میں اٹھ کے جائے جب واپس آئے گا تو اس کو اس کی جگہ ملے گی۔ مجھے مسجد نبوی میں پتہ نہیں تھا، جب میں عمرے میں گیا اس دفعہ تو وہ ایک پاس ایشو کر رہے تھے جمعے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دین کو آج تک انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ پاس کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو باہر آنا ہے، تو اسے اپنی جگہ پہ واپس جانے کے لیے ہم اس کو یہ انشور کر دیتے کہ تم واپس جا سکتے ہو، کوئی اس کو رستے میں روکے گا نہیں، ہمیں یہ اپنی جگہ چھوڑ کے آیا، یہ واپس جا سکتا ہے، اس کو انٹری کا پاس مل جاتا ہے، باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے اس کے پاس کہ دوبارہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ جو اپنی جگہ چھوڑ کے جائے گا وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ واپس اس میں آئے، اور کسی نے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ بیٹھنا، یہ اوورال بھی مسجد کا اہتمام ہے، اور جمعے میں بھی نہیں پائی تسی اتھے اٹھو میں بہنا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کا کندھا نہیں پھلانگے گا، نیند آئے گی تو جگہ بدلیں گے، اور بات نہیں کرنی، یہ نہیں کہ خود نہیں کرنی، اگر کوئی بول رہا تو اس کو بھی نہیں کہنا چپ کر جائے۔ آپ نے فرمایا جو دوسرے کو کہتا چپ کر دے، اس نے بھی شور کیا اور اس نے بھی لغو حرکت کی۔
उबई बिन काब बहुत बड़े कारी हैं, सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल हैं। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आयत पढ़ी खुतबे में, तो साथ वाला कहता है ये कौन सी आयत है? वो चुप रहे, गुस्से में आए। दूसरी दफा पूछता है, फिर गुस्से में आए, ना बोले। तीसरी दफा, जुमा पूरा हुआ, सलाम फेरा, जुमे में नहीं बोले। कहा तुम्हें जमात पूरे जुमे में कोई सवाब नहीं मिला सिवाय इस लग़व हरकत के, ये जो तूने किया ना इसके सिवा तुझे कुछ नहीं मिला, कोई सवाब नहीं। तो जुमे में मुझसे पूछता, आयत पूछना कौन सी बात कर रहा है, टाइम की होया है, कदों जावांगे, हुज मार ली, गल कर ली, अखा ना इशारे, ये नहीं चल रहे थे। आयत पूछी। सहाबी नाराज होकर अल्लाह के पास के नबी के पास गए कि मुझे तो उबई ये कहते हैं। कहा उबई ने सच कहा है, अगर तूने जुमे में आयत पूछी, आयत नहीं पूछ सकते जुमे में, किसी को ये नहीं कह सकते चुप कर जाए। जुमा गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है आगे, और जुमा के दिन दुरूद शरीफ बहुत पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे के दिन दुरूद पढ़ा करो, जो दुरूद पढ़ेगा 10 रहमतें अल्लाह ताला उस पर नाजिल करेगा। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़नी है, फरमाया एक जुमे से लेके अगले जुमे तक उसके लिए नूर रहता है जो सूरतुल कहफ पढ़ता है। तो ये जुमे की कुछ चीजें हैं, इसमें सबसे अहम ये है कि अजान से पहले आना है, पहली घड़ी में आना है, इसका एहतमाम करना है, इसके लिए तैयारी करनी है, अपने बच्चों को लाना है। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सुर्ख कमीजें पहनी थी, गिरते पड़ते आ रहे थे, छोटे बच्चे थे, गिर रहे थे, उलट खड़ा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, दोनों को गोद में लिया, फिर खुतबा शुरू कर दिया। इतने छोटे थे कि गिर रहे थे, आप मिंबर से उतरे, गोद में उठाया, खुतबा पढ़ दिया। आज के खतीब को जरूरत नहीं कि बच्चा गोद में उठा के खुतबा दे दे। यहाँ तो लोग कहते हैं मौलवी साहब बच्चे खड़ा लो या जुमा पढ़ा लो। वो अल्लाह के नबी की मस्जिद थी जहां बच्चे भी आ सकते थे, औरतें भी आ सकती थी, मरीज भी आ सकते थे, गरीब भी आ सकते थे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।